اچھا، آپ لوگوں نے ابھی تک جو ہے مجھ سے واٹس ایپ پہ اپنا نمبر شیئر نہیں کیا ہے، تو آپ کو میں نے حالانکہ کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر وہ مجھ سے شیئر کر لیں تاکہ گروپ بنایا جا سکے، اور آپ لوگوں سے شیئر نہ کرنے کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ گروپ کی تشکیل بھی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ تو برائے کرم آپ اس چیز کو سیریس لیں اور اپنے کانٹیکٹ نمبر سے جو ہے وہ اپنا نام، اپنا کورس کوڈ اور اپنے شہر کا نام لکھ کر جو ہے وہ میرے پاس بھیج دیں، تاکہ میں پھر اسی کے حساب سے آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنے پاس سیو کر سکوں۔ ان فیوچر اگر کبھی آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ یہاں مجھ سے پھر پوچھنے کے لیے اس سے نمبر سے اپنے رابطہ کریں، تو مجھے اندازہ ہو کہ آپ نے جو ہے وہ کون سا کورس مجھ سے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ والا جو ہے یونٹ نمبر 3 مہر کے احکام کے حوالے سے ہے، اور مہر کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مہر وہ مال ہے جو نکاح میں اس علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے کہ مرد کی نظر میں عورت جس نے اپنا آپ مرد کے سپرد کر دیا ہے وہ اس کی نظر میں قابل قدر اور قابل وقاعت ہے۔ اس چیز کے جو ہے اعتراف میں مردوں کے ذمہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو جو ہے وہ شادی اور نکاح کے نتیجے میں مہر کی ادائیگی کریں گے۔ چنانچہ یہ جو یونٹ ہے اس میں تفصیل کے ساتھ مہر کے احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مہر کا جو حکم ہے اس میں اس کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ فقہاء اسلام کے مطابق مہر کا تذکرہ نکاح کے اندر کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہر صورت مہر کی ادائیگی شوہر کے ذمے لازم ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے اگر لکھوا بھی لیا جائے کہ شوہر مہر نہیں دے گا، تو پھر بھی اس چیز کا کوئی شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو معاملہ طے ہوا تھا یہ نکاح سے پہلے طے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے نا، مہر جو لازم ہوتا ہے وہ لازم ہوتا ہے نکاح کے بعد، تو نکاح سے پہلے پہلے جو بھی معاملات ہوئے ہوں گے وہ نکاح کے نتیجے میں بے اثر ہو جائیں گے، غیر مؤثر ہو جائیں گے، اور مہر جو ہے وہ شوہر کے ذمہ لازم آ جائے گا، مہر مثل آئے گا، کیونکہ مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ مہر کی مقدار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو شریعت میں متعین نہیں کیا گیا ہے۔ مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو شریعت میں متعین نہیں کیا گیا، بلکہ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے اس کو شریعت نے متعین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 10 دراہم مہر کی کم از کم مقدار کے طور پر نافذ رہے ہیں، اور اس کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ کسی بھی کسی بھی چوری کے نتیجے میں ہاتھ کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم 10 دراہم سے کم میں نہیں ہے، یعنی 10 درہم کی چوری کی ہوگی تو مہر کاٹا جائے گا، تو ایک عضو کا بدل جو ہے وہ 10 درہم بنتے ہیں۔ لہٰذا مہر کے نکاح کا جو مہر ہوگا اس میں بھی جو ہے وہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس میں جو ادائیگی کی جائے گی وہ ادائیگی 10 درہم سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 10 درہم سے کم ہوگی تو وہ مہر مثلی میں بن جائے کی طرف چلا جائے گا، اور مہر مثلی ہی لازم ہوگا۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی کے حوالے سے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مہر مثلی سے مراد وہ مہر ہے جو لڑکی کے گھرانے میں خواتین کا، لڑکیوں کا رکھا جاتا ہو عموماً، وہ مہر مثلی کہلاتا ہے۔ یعنی لڑکی کی چچزاد کا، ماموزاد کا، تایازاد، خالازاد، ان کی کزنس کا جو مہر رکھا جاتا ہے وہ مہر مثلی ہوتا ہے، اور مہر مثلی اسی وقت لازم ہوتا ہے جب عقد نکاح کے اندر مہر جو ہے اس کو ذکر نہ کیا جائے۔
जहाँ तक यकीनन महर के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, और इसके हवाले से हिदाया की जो इबारतें हैं वो आपने डाउनलोड कर ली हैं, तो यकीनन आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। फिर इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं कि रुखसती से पहले अगर तलाक हो जाए तो उस सूरत में महर होगा या नहीं होगा, या क्या सूरत होगी महर की। और इसी तरह से जो है महर पूरा देना कब लाजिम होता है, फिर महर की अपनी भी अक़साम हैं, उसकी अदायगी के एतबार से भी और अदायगी की मुद्दत के एतबार से भी। तो मुख्तलिफ उसके अंदर बातें हैं, मुख्तलिफ तफसीलात हैं जिनका जानना ज़रूरी है इस मकाम पर, आपके इस यूनिट नंबर 3 के अंदर, क्योंकि यूनिट नंबर 3 में ही उसको तफसील और वजाहत के साथ पेश किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताई जाएंगी कि महर जो है वो किन सूरतों में पूरा लाजिम होता है, किन सूरतों में पूरा लाजिम नहीं होता, किन सूरतों में सिर्फ जो है वो मुता की सूरत में दिया जाता है, किन सूरतों में जो है महर को निस्फ दिया जाता है, किन सूरतों में क्या क्या हालात पेश आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जी, तो तलबा आ गए सारे, तलबा सारे आ गए हैं, तो हम बाकायदा तौर पर अपनी क्लास को शुरू करते हैं और तो जो है वो आगे लेकर चलते हैं। मैं वर्कशॉप जो है वो थोड़ी देर में भी अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मैं वर्कशॉप अपलोड पे लगा दी है, देखें इंशाल्लाह। से भी दो किस्में होती हैं, एक होता है महर मुअज्जल, एक होता है महर मुअज्जल। ठीक है, मुअज्जल और मुअज्जल ये दो किस्में होती हैं। मुअज्जल का मतलब होता है फौरी अदायगी वाला, और मुअज्जल का मतलब होता है ताख़ीर से अदायगी वाला। तो जल्दी अदायगी का मतलब ये है कि निकाह के फ़ौरन बाद और रुखसती से पहले महर की अदायगी कर दी जाए, और ये शर्त रखी जाए कि महर जो है वो निकाह के फौरी बाद, यानी अगर मुअज्जल है तो निकाह होते ही देना होगा, और रुखसती से पहले देना होगा। लड़की जो है वो महर मुअज्जल की सूरत में शोहर के घर जाने से इनकार भी कर सकती है, महर मुअज्जल अगर होगा। और अगर महर मुअज्जल होगा तो इसका मतलब है ताख़ीर के साथ अदा किया जाने वाला महर। और ताख़ीर, कितनी ताख़ीर की गुंजाइश और इजाज़त होगी, इसके हवाले से जो है फुक़हा की राय ये है कि जब तक निकाह ख़त्म नहीं हो जाता उस वक़्त तक बीवी को शौहर से महर के मांगने का इख्तियार नहीं होता। और महर के निकाह के ख़त्म होने की जो सूरतें हैं उनमें से एक ये है कि शौहर तलाक दे दे, बीवी खुला ले ले, ज़ौजैन में से किसी एक का इंतकाल हो जाए। तो इस सूरत में जो है वो बीवी के पास ही इख्तियार होगा कि अब वो अपने शौहर का जो महर मुअज्जल था उसकी अदायगी का दावा कर सकती है। ये मुख्तलिफ हालतें हैं जो महर के हवाले से आपके गोश्त गुजार की हैं। क्या हो गया इसको?
اللہ اکبر. اچھا متن الہدایہ دیکھ لیں، یہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یہاں پہ. ورک شاپ جو ہے وہ پریزنٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ آ نہیں پا رہی. ہاں سلائڈ شو نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے میرے خیال سے نا، اس کی وجہ سے وہ پراپرلی آ نہیں پا رہی. کوئی میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا پرابلم ہوا ہے. مثلا ہدایہ نکال لیں ایک نئے ہدایہ کو جو ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو قدوری اور صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی دیر میں. اگر ہماری سلائڈس اپلوڈ ہو گئیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. کتاب آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں جنہوں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے، تاکہ ہم اس کو باقاعدہ طور پہ شروع کر دیں. خاص ہے کتاب چند ایک طلبہ مجھے جواب دے دیں صرف. چند ایک طلبہ جواب دے دیں گے تو مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے وہ کتاب موجود ہے تو وہ اس کو سمجھ لیں گے. جی اب دیکھیں آپ کے پاس شو ہوئی ہے ورک شاپ. بک ہے، اچھی بات ہے اچھی بات ہے. آ جائے گی، ابھی میں نے اس کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے. اور اصل میں اس میں آسانی یہ رہتی ہے کہ آپ کو جو بنیادی بحث ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. فور سکس دوبارہ سے کوشش کی ہے، دیکھیں ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جناب، 50 اسٹوڈنٹ ہو گئے ہیں. متن الہدایہ ہم اس وقت تک دیکھ لیتے ہیں جب تک کہ یہ نہیں ہو رہا. ہو گیا؟ ارے ماشاء اللہ. نہیں نہیں، یہ تو کوئی اور ہو گئی، کوئی اور ہو گئی ہے.
4 6 یہ والی ہم اڑا دیتے ہیں. اصل میں میرے پاس بہت ساری ورک شاپس ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں چلتا، مکس ہو جاتی ہیں سلائڈس. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 55 ہے، بالکل ایسے ہی ہے. صفحہ نمبر 55 کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. مسلمانوں کے مہر کے مسائل. مسلمانوں کے مہر کے مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں. حضرت امام قدوری صاحب قدوری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں اگرچہ مہر کی تعیین نہ بھی کی جائے تب بھی نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جایا کرتا ہے. اچھا آ گئی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کے سامنے شو ہو گئی ہے. جی جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، سیو ہے وہ میں نے اڑا دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، احکام مہر، یہ جو یونٹ نمبر 3 ہے احکام مہر کے حوالے سے اب آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں. مہر وہ مال ہے جو نکاح میں اس علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے کہ مرد کی نظر میں وہ عورت جس نے اپنے آپ کو اس مرد کے سپرد کیا ہے قابل قدر اور صاحب وقات ہے. یہ وضاحت میں بتا چکا ہوں مہر کے حوالے سے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو ہے وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہروں ان کے مال کا حصہ جو ہے وہ دے دیا کرو. اللہ نے جو ہے تمہارے حق میں تمہاری بیویوں کا جو مال مقرر کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس موجود ہے اور وہ بیویوں کا حق ہے. یعنی نکاح کے نتیجے میں جو مال شوہر اپنی بیوی کو اس کی عزت اور تکریم کی وجہ سے دیا کرتا ہے وہی مال جو ہے وہ کہلاتا ہے. جی بیٹا، میرا نمبر ہے 033329391، ٹھیک ہے، یہ ہے میرا نمبر. اچھا جی، اس کے بعد پھر مہر کا حکم کیا ہے. نکاح میں چاہے مہر کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن مہر بھی ساتھ میں لازم ہوتا ہے. اگر وہ مہر جس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے تو وہ مہر ہی لازم ہوگا، الا یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے اس مہر کی رقم میں تخفیف کر دے، کمی کر دے تو وہ اس کا احسان ہے، یا پورا معاف کر دے بغیر کسی جبر اور دباؤ کے تحت تو یہ اس کی مرضی اور اس کا احسان ہوتا ہے اپنے شوہر کے معاملے میں. اس کے علاوہ ہاں شوہر کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اگر بیوی سے بہت خوش ہو، بیوی کو بہت پسند کرتا ہے تو وہ اس مہر کی رقم میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس جملے کا دوسرا حصہ دیکھیں کہ لیکن مہر اگر مہر کا تذکرہ نہ ہو تو مہر دینا پڑے گا. اگر کوئی یہ شرط بھی لگا دے کہ ہم مہر نہیں دیں گے تو اس صورت میں بھی مہر جو ہے اس کی ادائیگی لازم ہو جائے گی، کیونکہ زبانی کلامی یہ کہنے سے حق نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مہر مقرر کیا ہوا ہے. مہر کی کم سے کم مقدار کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 دراہم سے کم کی رقم میں مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا. تو 10 دراہم کو جب سونار کے پاس لے جا کر اس کی لکوڈیٹی کی گئی تو اس میں سے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی جو ہے اس کی مقدار نکلی. تو 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر جو ہے وہ مہر کی رقم رکھی جا سکتی ہے. تو اگر کسی نے 1 تولہ چاندی یا 1.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اپنا مہر مقرر کر دیا تو نکاح ہو گیا. تب بھی 2 تولے 7.5 ماشے چاندی اور اس کی قیمت دینا پڑے گی. اس سے کم میں مہر شریعت کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا. مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کیا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا مقرر کریں، لیکن لیکن مہر کا زیادہ بڑھانا اچھا نہیں ہے. اس کے حوالے سے تنبیہ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا سوائے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے مہر 131 تولے 3 ماشا چاندی تھی. 131 تولے تک چاندی جو ہے وہ مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی کہ اچھا نہیں ہے، مقرر کر لے گا تو دینا پڑے گا. بہت سارے لوگ 10-10 لاکھ 50-50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کے رکھتے ہیں تو رکھے جا سکتے ہیں. بالکل جو باہمی رضامندی کے ساتھ مہر مقرر ہو جائے وہ مہر لازم ہو جائے گا. رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس صورت میں طے شدہ مہر کا نصف عورت کو
دیا جائے گا، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو چکا ہے، صرف نکاح ہوا تھا. اور جیسے کہ آج کل رواج بھی ہے کہ نکاح جو ہے وہ چلتا ہے سال سال، 2 2 سال، 8 8 سال، 12 12 سال تک چلتا ہے، اور شوہر اور بیوی جو ہے وہ الگ الگ رہ رہے ہوتے ہیں، رخصتی نہیں ہو پاتی. لیکن کیونکہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ مہر جو ہے وہ نکاح کی صورت میں لازم ہوتا ہے، تو جب نکاح ہو گیا تو مہر بھی لازم ہو گیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو مہر کامل نہیں دینا ہوگا. یعنی 10 لاکھ اگر مہر رکھا تھا اور رخصتی سے پہلے ہی، یعنی خلوت صحیحہ یا جماع سے پہلے ہی اگر طلاق ہو گئی تو اس صورت میں 10 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ دینا پڑے گا، آدھا مہر دینا پڑے گا. 1 لاکھ ہے تو 50,000 دینا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 1,000 روپے یا 10,000 روپے اپنی حیثیت کے موافق مہر مقرر کیا تو شوہر نے اپنی خوشی سے کچھ رقم مہر کی بڑھا دی اور کہا ہم 1,000 کی جگہ 1,500 دیں گے، تو جتنے روپے زیادہ دینے تھے وہ بھی واجب ہو گئے، نہ دے گا تو گنہگار ہوگا. اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو گئی تو جس قدر اصل مہر تھا اس کا آدھا دیا جائے گا، جتنا بڑھایا تھا اس کا آدھا دینا ضروری نہیں ہے. اسی طرح عورت نے اپنی خوشی اور رضامندی سے اگر کچھ معاف کر دیا تو جتنا معاف کیا اتنا معاف ہو گیا، اب اس کے پانے کی وہ مستحق نہیں ہے. اور اگر خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے تو باقی مہر کا نصف ملے گا. اس حوالے سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر مہر پہلے دے چکا تھا تو رخصتی سے پیشتر طلاق دی تو عورت کو نصف مہر واپس کرنا ہوگا. اسی طرح سے پورا مہر موقت کب ہوتا ہے، یعنی دینا لازم کب ہوتا ہے. پورا مہر محض عقد نکاح ہی سے واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس میں احتمال یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو نصف مہر ملے گا. اس لیے پورا مہر جو ہے وہ ان اسباب کے ذریعے سے موقت ہوتا ہے. میاں بیوی کا صحبت کرنا، یعنی جو ازدواجی حقوق ہیں ان کی ادائیگی کر لینا، یا پھر شوہر کا بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ میں رہنا. خلوت صحیحہ سے مراد وہ تنہائی ہوتی ہے جس میں جمع کرنے سے کوئی حسی یا طبعی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو. یعنی وہاں جس کمرے میں یا جس علاقے میں شوہر اور بیوی موجود ہوں وہاں ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو تو اس کو بھی جماع کے قائم مقام سمجھا جائے گا. اس کو کہتے ہیں خلوت صحیحہ. اسی طرح سے ان کی مثالیں یہاں موجود ہیں. تیسری رکاوٹ کی مثال یہ ہے کہ شوہر یا بیوی کو ایسا مرض لاحق ہو کہ اس مرض کے ہوتے ہوئے ان کو جماع پر قدرت نہ ہو یا جماع سے نقصان ہوتا ہو. شرعی رکاوٹ کی مثال یہ ہے کہ کوئی ان میں سے ایک یا دونوں حالت احرام میں ہو. احرام میں نکاح ہو جاتا ہے جس طرح کل آپ نے پڑھا تھا، لیکن جسمانی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ احرام کو کھول نہ دیا جائے. رخصتی سے پیشتر شوہر یا بیوی کی وفات کا ہو جانا. اب نکاح ہوا 1 سال ہو گیا، شوہر کا حادثے میں کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا یا بیوی کسی وجہ سے جو انتقال کر گئی تو اس صورت میں یہ جو ہے آدھا مہر دیا جائے گا. رخصتی کے بعد بیوی کو ایک طلاق بائیں گی، پھر عدت کے دوران دوبارہ نکاح کر لیا تو دوسرا مہر فوراً ہی مؤکد ہو جاتا ہے. اچھا یہاں پر جو ہوتا ہے نا، کل بھی مجھ سے کس نے پوچھا تھا کہ بائن کیا چیز ہوتی ہے، بائن کون سی طلاق ہوتی ہے، تو ان کو میں نے انڈیویجولی جواب دے دیا تھا. ویسے تو طلاق کے مسائل آگے بیان ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں مختصراً، سب کے لیے فائدے کی بات ہو جائے گی کہ طلاق جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، جس میں شوہر ایک طلاق دیتا ہے اور اس کے بعد وہ عدت کے دوران یعنی 3 ماہواریوں کے دوران ہی اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے، حصی طور پر اس کو ہاتھ لگا کر اس سے جمع کر کے، یا پھر قولی طور پر جو اسے کہتا ہے میں نے تمہیں جو طلاق دی تھی اس سے میں رجوع کرتا ہوں. اب ایک طلاق واقع ہو چکی تھی، اب 3 میں سے ایک واقع ہو گئی تو اب اس کے پاس 2 کا اختیار باقی رہا. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. دوسری ہوتی ہے طلاق بائن، کہ شوہر جو ہے وہ غصے میں آ کر طلاق دے دے اور پکی اور مؤکد طلاق دے، اس کو کہتے ہیں طلاق بائن. اس صورت میں حصی یا قولی رجوع کرنا کافی نہیں، بلکہ اب نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا. نئے سرے سے نکاح کرنے کے لیے لازمی ہے کہ نیا مہر بھی مقرر کیا جائے. اور تیسری قسم ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ وہ ہوتی ہے کہ شوہر ایک ساتھ ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے. جس طرح کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ آپ جب تک 3 طلاق نہیں دے دے اس وقت تک طلاق ہی واقع نہیں ہوتی. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور اس کو شریعت میں بدعت کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے طلاق کو بدعت کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں مار دے، کیونکہ اس میں آگے نباہ کی صورت بچتی ہی نہیں ہے اور شریعت میں اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جب آپ نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تو علیحدگی کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہے، ایک طلاق رجعی بھی کافی ہے. آپ اس سے رجوع نہ کریں، بس ایک طلاق دے دیں.
آپ کا اور بیوی کا جو ہے وہ تعلق ختم ہو جائے گا 3 ماہواریوں کے بعد جب اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو یہ جو ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں جاہلانہ طریقہ کہ اس میں جو ہے آپ نے جو ہے جب تک 3 طلاق نہیں دی اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی، تو یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہو گئی بات. مغلظہ جی مغلظہ ہوتی ہی 3 طلاقیں ہیں، اور وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں جو کہ ایک ساتھ دی جائیں. ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے. یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعی تو ہو جاتی ہیں لیکن شوہر گنہگار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غصے میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی اس میں کیسی غیظ و غضب کی حالت میں ہو، لیکن گنہگار ضرور ہوگا. کیونکہ یہ جو ہے یہ خود طلاق کا جو عمل ہے یہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ترین فعل ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ شوہر کا اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے. چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا سورہ احزاب کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشورے کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو دیا تھا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وامسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے اس کے معاملے میں ڈرتے رہو. طلاق نہیں دو، نباہ کرو. بہت عرصے تک آپ یہ کہتے رہے کہ نباہ کرو، لیکن جب نباہ کی صورت ختم ہو گئی تب جو ہے وہ انہوں نے ایک طلاق دی اور عدت گزار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آ گئی تھی. اچھا جی، مسئلہ ہے کہ کسی نے 1000 یا اس میں 1000 اپنی حیثیت کے موافق کچھ مہر مقرر کیا، یعنی 2000 کر دیا اور بیوی کو رخصت کر کے لے آیا اور اس سے صحبت نہیں کی لیکن تنہائی کر لی. میاں بیوی ایسی جگہ پر رہے جہاں صحبت کرنے سے روکنے والی اور منع کرنے والی کوئی بات نہ تھی، تو پورا مہر جتنا مقرر کیا ہے ادا کرنا واجب ہوگا. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور مرد نے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا واجب ہے. اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی پورا مہر دینا واجب ہے، کیونکہ ان کے درمیان خلوت صحیحہ واقع ہو چکی تھی. جی میں کر دوں گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ابھی اصل میں آپ لوگوں کے میسیجز میرے پاس نہیں آئے ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس ابھی اتنی کوانٹٹی نہیں بن پائی ہے کہ میں گروپ بنا لوں. تو آپ سے گزارش ہے 55 اسٹوڈنٹ اس وقت موجود ہیں اور یہ 55 کے 55 طلبہ جو ہیں اگر سن رہے ہیں میری بات کو، یقیناً سن رہے ہوں گے، تو آپ جو ہے وہ مجھے ٹیکسٹ کر دیں اپنے نمبر سے، اور یہ بھی لکھ دیں اگر آپ کا نام جو ہے وہ ایسا ہے جو لڑکا اور لڑکیوں دونوں کا ہوتا ہے. جیسے مشرف نام لڑکی کا بھی ہوتا ہے لڑکی کا بھی ہوتا ہے، قمر نام لڑکوں کا بھی ہوتا ہے لڑکی کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں پھر آپ وضاحت کر دیں کہ بھائی میں جو ہے وہ بوائے ہوں یا گرل ہوں، تاکہ پھر گروپ بنانے کے اس میں ایڈ کرنا آپ کو آسان ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ سے گزارش تھی بہرحال. اچھا، یہاں پہ کسی نے سوال پوچھا ہے جو ایک کیا ہو گیا، ایک طلاق کا نام بتا دیں. ایک طلاق کو ایک طلاق کہتے ہیں. وہ جو ہے ایک طلاق بائنہ بھی ہو سکتی ہے اور رجعی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ناہید اختر، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، بعض لوگ صرف نام لکھ دیتے ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے ورک شاپ لی تھی. اب ورک شاپ تو میں آج کل میرے پاس 6 ورک شاپس ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کورس کوڈ کیا ہے، لہٰذا آپ مجھ سے جس کورس کوڈ کو پڑھ رہے ہیں اس کا لکھنا بھی ضروری ہے. جیسے کہ 4632 آپ کا کورس کوڈ ہے جو آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں. تو آپ جب مجھے ٹیکسٹ کریں گے میرے نمبر پر تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، نیچے کورس کوڈ لکھنا ہے، اس کے نیچے اپنے شہر کا نام لکھ کر مجھے بتا دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں پہ مسئلہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا. اس کو ہم تیزی کے ساتھ آگے نکالتے ہیں تاکہ مہر کی اقسام کی طرف جو ہے وہ بات چلی جائے. مہر کی اقسام جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا 2 ہیں، مہر معجل اور مہر معجل. مہر معجل اور مہر معجل جس کے مہر کے بارے میں یہ طے ہو کہ نکاح ہوتے ہی یا پہلی ملاقات میں دینا ہے وہ مہر معجل کہلاتا ہے. اور جس کے بارے میں یہ طے ہو کہ وہ اتنا عرصے بعد دینا ہوگا یا لڑکی کے مانگنے پر دینا ہوگا تو وہ مہر معجل کہلاتا ہے. جس مہر کے معجل یا معجل ہونے کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ عرف اور رواج کے مطابق ہی دیکھا جائے گا. جہاں کہیں پہلی ہی رات کو سب مہر دینے کا دستور ہو وہاں اول ہی رات کو سارا مہر دینے کا عورت کو اختیار ہے. اور اگر اول دن نہ مانگا تو جب مانگے تب مرد کو دینا واجب ہے. اس مہر کو عند طلب مہر کہا جاتا ہے کہ جب بھی مانگے دینا واجب اور ضروری ہو جائے گا.
جی بالکل سرفنازی میرا ہی نمبر ہے. غیر معجل مہر معجل ہوتا ہے جو کہ فوری طور پر دینا ضروری ہوتا ہے، اور عند طلب بھی اسی کو کہتے ہیں. اچھا جی، یہ والا بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے مہر کے حوالے سے کہ یہ دستور ہے کہ مہر کا لین دین طلاق کے بعد یا مر جانے کے بعد ہوتا ہے، کہ جب طلاق مل جاتی ہے تب عورت مہر کا دعویٰ کرتی ہے، یا مرد مر گیا اور کچھ مال چھوڑ گیا تو اس مال میں سے لے لیتی ہے، اور اگر عورت مر گئی تو اس کے وارث مہر کے دعوے دار ہوتے ہیں، اور جب تک میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تب تک نہ کوئی دیتا ہے نہ وہ مانگتی ہے. تو ایسی جگہ اس دستور کے موافق طلاق ملنے سے پہلے عورت مہر کا دعویٰ نہیں کر سکتی، بشرطے کہ نکاح کے وقت یہ طے نہ کیا گیا ہو کہ مہر معجل جلدی دینے والا ہے یا معجل تاخیر سے دینے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر مہر کے معجل یا معجل ہونے کو ذکر نہ کیا جائے تو جو اس علاقے کا دستور ہوگا اس دستور کے موافق ہی ان کے مہر کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ معاملہ بھی ویسے ہی کیا جائے گا. اچھا جی، ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا بالکل ذکر نہ کیا ہو یا مجہول یا حرام شے کا ذکر بطور مہر کے ذکر ہو تو کیا کیا جائے گا؟ اس شرط پر نکاح کیا کہ بغیر مہر کے نکاح کرتا ہوں، کوئی مہر نہیں دوں گا، یا حرام چیز کہ میں تمہیں شراب کے 2 مٹکے دوں گا، یا شراب کو مہر بنایا، یا مجہول قسم کی چیز مثلا کہا جانور دوں گا. اب کون سا جانور؟ جانور تو بہت سارے ہوتے ہیں، کبوتر بھی جانور ہے، چڑیا بھی جانور ہے، بکری بھی جانور ہے، سور بھی جانور ہے، شیر بھی جانور ہے. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ کیا مراد؟ یہ ہے مجہول چیز کا ذکر کر. اس صورت میں مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مہر مثل سے مراد لڑکی کی کزنس کا یا اس کی خالاؤں کا یا پھر اس کی والدہ کا جو مہر ہوگا وہی مراد ہوگا. نکاح کے وقت تو کچھ مہر مقرر نہیں کیا گیا، لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی نے اپنی خوشی سے کچھ مہر مقرر کر لیا تو اب مہر مثل نہیں دیا جائے گا. یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ مہر کا تذکرہ نہیں ہوا، نکاح کر دیا گیا، اور نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کو خیال ہوا کہ یار ہم نے تو مہر ہی مقرر نہیں کیا، لہٰذا اب ہمیں مہر مقرر کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو دونوں نے آپسی رضامندی کے ساتھ جس چیز کو مہر مقرر کر لیا جو 10 درہم سے زائد کی ہو تو اب وہی ان کا مہر ہوگا. یہاں پہ ایک عجیب و غریب صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نے باقاعدہ یعنی فاسد نکاح کر لیا اور میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دی گئی. جیسے کسی نے چھپا کے اپنا نکاح کر دیا، 2 گواہوں کے سامنے نہیں کیا، یا 2 گواہ تو تھے لیکن بہرے تھے، انہوں نے وہ لفظ سنا ہی نہیں جن سے نکاح ہوا کرتا ہے، یا کسی کے شوہر نے طلاق دے دی تھی یا مر گیا تھا اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی کہ اس نے دوسرے مرد کو لا علم رکھ کر اس سے نکاح کر لیا، یا کوئی اور ایسی باقاعدہ بات ہوئی جو کہ عرف اور رواج اور شریعت کے خلاف تھی اور ان دونوں میں جدائی کرا دی گئی، لیکن ابھی مرد نے صحبت نہیں کی ہے تو کچھ مہر نہیں ملے گا، بلکہ اگر ویسی تنہائی میں ایک جگہ رہے ہوں تب بھی مہر نہ ملے گا. یعنی خلوت صحیحہ ہو یا پھر جو ہے وہ جمع ہو گیا ہو تو اس صورت میں شبہ نکاح کی وجہ سے کوئی مہر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ایک مشتبہ چیز موجود ہے. یہ عورت تو اس کے لیے حلال ہی نہیں تھی. یہ عورت حلال تب ہوتی جب شریعت اس کو اجازت دیتی. اس نے شریعت کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح جو ہے وہ کر لیا، جس کی وجہ سے اب اس کو جو عزت اور احترام کے طور پر